بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آج کے اس روحانی سفر میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت 21 سے 35 تک کی عظیم ہدایات اور واقعات سنیں گے۔ یہ آیات انسان کی پہچان، اس کی ذمہ داری اور شیطان کی حقیقت تک سب کچھ واضح کرتی ہیں۔ آیت 21، دعوت عبادت۔ اے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے ہر نسل کو بھی، تاکہ تم میں تقوی، خوف خدا اور پاکیزگی پیدا ہو۔ یہاں اللہ پوری انسانیت کو پکار رہا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہر انسان کو، کہ حقیقت میں تمہارا رب صرف ایک ہے اور عبادت ہی تمہیں گمراہی سے بچاتی ہے۔ آیت 22، رب کی نعمتیں۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو مضبوط چھت، بارش برسائی، رزق اگایا اور بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ سوچو، زمین کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، پانی، ہوائیں، نباتات، آسمان، یہ سب اتفاق نہیں بلکہ رحمت ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، پس تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ آیات 23 سے 24، قرآن کا چیلنج۔ اگر تمہیں قرآن میں شک ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ، اگر کر سکتے ہو۔ یہ چیلنج آج تک قائم ہے۔ کوئی قوم، کوئی شاعر، کوئی زبان قرآن کا مقابلہ نہ کر سکی، نہ کر سکے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اگر نہ کر سکو اور تم کبھی نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ آیت انسان کو جگاتی ہے، سچائی کو پہچاننے کی طرف بلاتی ہے۔ آیت 25، جنت کی خوشخبری۔ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جہاں نہریں بہتی ہوں گی، جنت کا ہر پھل بہترین ہوگا، ہر نعمت لذیذ، اور وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ آیت امید ہے، اندھیرے میں روشنی ہے۔ آیات 26 سے 27، مثالوں کی حکمت۔ کافر اعتراض کرتے تھے کہ اللہ مچھر یا مکھی یا چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں دیتا ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے، یہ مثالیں مومن کے لیے ہدایت ہیں اور کافر کے لیے گمراہی۔ مومن سمجھتا ہے کہ ہر مثال میں حکمت ہے، کافر ٹھوکر کھاتا ہے، اپنی ضد میں اندھا ہو جاتا ہے۔ آیت 28، زندگی اور موت۔ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ جبکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور آخرکار تم اسی کی طرف لوٹو گے۔ یہ زندگی ایک سلسلہ ہے، ابتدا سے لے کر قیامت تک سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آیت 29، 7 آسمان۔ اسی نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمانوں کی صورت میں بنا دیا۔ کائنات کا یہ عظیم نظام، ستارے، سیارے، کہکشائیں، سب اسی کے حکم سے چل رہی ہیں۔ آیات 30 سے 33، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، یا رب، وہ تو زمین میں فساد مچائے گا۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور جب فرشتوں سے پوچھا تو وہ نہ بتا سکے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ انسان کو علم دیا گیا ہے اور علم اسے فرشتوں سے بھی بلند مقام دیتا ہے۔ آیت 34، ابلیس کا انکار۔ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا
اور کہہ دیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے۔ یہی تکبر اس کی بربادی کا آغاز بن گیا۔ یہی تکبر آج بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ آیت 35 جنت کی آزمائش۔ اللہ نے آدم اور حوا سے فرمایا، جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ انسانی تاریخ کی پہلی آزمائش تھی۔ انسان کو اختیار بھی دیا گیا اور قانون بھی۔ یہی قانون آج بھی دنیا میں انسان کی اصل ذمہ داری ہے۔ اختتامی پیغام۔ یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیات 21 سے 35 تک۔ ان آیات میں اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا، اپنی نعمتیں یاد دلائیں، قرآن کی حقانیت ثابت کی، جنت کی خوشخبری سنائی، علم کی فضیلت بتائی اور شیطان کے تکبر سے خبردار کیا۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔